السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت تھا جب افغانستان یا جو یہ ہماری ایجنسیاں ہیں وہاں سے منشیات پوری دنیا کو سپلائی کی جاتی تھی، اسمگلنگ کی جاتی تھی۔ لیکن موجودہ وقت میں جو جدید قسم کی منشیات ہے، جس سے آئس یا ویج جسے کہتے ہیں، ویٹ کہتے ہیں، ان کی سپلائی وہ ممالک سے ہو رہی ہے جہاں پہ سخت ترین قوانین ہیں ڈرگز کے بارے میں۔ آپ ارمغان کیس دے سکتے ہیں، جس طرح ارمغان کیس میں جس طرح لوگ پھنسے ہیں اور دیگر جو لوگ اس میں پکڑے گئے ہیں، جس طرح ساجد حسن کا بیٹا پکڑا گیا ہے، اور جو ایک منشیات کی سیریز جو سامنے آئی ہے، جس طرح وہ لڑکا جو ارمغان کے ہاتھوں مارا گیا وہ بھی منشیات کا استعمال کرتا تھا، اور یہ جو گینگ تھا یہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں سوشل کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ گیمنگ ایپس، جس طرح نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو موسٹ پاپولر گیمنگ ایپس ہیں اس وقت، ان کی وجہ سے بہت سارے کرمنل ایکٹیویٹیز بھی ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ جو انٹرنیشنل بزنس ہو رہا ہے منشیات کا، جو جدید منشیات کا، وہ انہی گیمنگ ایپ کے رابطوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ پکڑے بھی نہیں جاتے کیونکہ وہ سوشل کنیکٹیوٹی کی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں جو کہ جن کی اداروں پر کوئی خاص نظر نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ خاص کر آپ پب جی لگا لیں یا فری فائر وغیرہ، اس طرح کی جو گیمنگ ہے، ان پر جو ان کی آپس میں چیٹ وغیرہ ہے، وہاں سے یہ ایک دوسرے کو پیمنٹ والے جو معاملات ہیں وہ طے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خریداری کرتے ہیں۔ پھر یہ تمام وہ انٹرنیشنل کوریئر سروسز کو بائی پاس کر کے اپنا سامان انہی کے ذریعے دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں۔ کئی مرتبہ پکڑے جاتے ہیں، لیکن موسٹلی یہ نہیں پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ چینل استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ان کی فنڈنگ کا تیسرا طریقہ کار یہ ہے، پوری دنیا میں جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جس طرح تھرڈ ورلڈ میں پاکستان، افغانستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا میں پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جو کرنسی یا پیسے کے جو چینل استعمال ہوتے ہیں، اگر بینکنگ سیکٹر سے نہ ہوں تو ان کو بلیک لسٹ یا گرے لسٹ یا اس طرح کی چیزوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو جدید ایپس کے ذریعے کام ہو رہا ہے، ان کو کون پکڑے گا؟ کیونکہ یہ تو انہی ممالک میں سے ہو رہا ہے جو ان چیزوں کی ایجاد کرتا ہے، جس طرح یہ جو ایپس وہیں سے لانچ کی گئی ہیں۔ یہ جو جدید بزنس ہے، اس کے جو تانے بانے ہیں ان ممالک سے، ترقی یافتہ ممالک سے ملتے ہیں، جہاں پر ان پر سخت پابندی ہے، لیکن وہاں سے بھی یہ لوگ ان کو بائی پاس کر کے یوز کرتے ہیں۔ پھر جو ایپس جس طرح ٹک ٹاک ہوگی یا دیگر کافی ساری لائیو ایپ جن پر لڑکے بیٹھتے ہیں، ایک تو یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا چینل ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی استعمال ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈرگ ڈیلنگز میں، کیونکہ ان کے ذریعے جب ایک دوسرے کو یہ پیمنٹ کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ پیمنٹ کسی اور چیز کی ہوتی ہے، جس طرح وہ شیئر مار دیا یا کوئی ڈبل ٹیپ یا اس طرح کی جو چیزیں کی جاتی ہیں جن سے پیسے گفٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو گفٹر ہیں، ان گفٹر کی اگر پکڑ کی جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی چین ہے جو پوری دنیا میں کریڈٹ کارڈ چوری، بینک فراڈ اور یہ منشیات کے کاروبار سے جڑی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ گفٹ نہیں کر رہے ہوتے، یہ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کسی ایسی ڈیل کی جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن بینکنگ سیکٹر سے آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے، ان پر بھی غور کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیل ہے جو یہ آپس میں بزنس مین کرتے ہیں جو ڈرگز کی ہے۔ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ صبح کا وقت ہے، اس وقت پرندے چہچہا رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، مرغے کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی، اسی طرح یہاں پہ گوٹس یعنی بکریوں کے 2-3 بچے ہیں وہ بھی پھر رہے ہیں میرے ارد گرد، پرندوں کی دیگر کی بھی آواز ہے۔ لیکن یہ تمام نیچرل اور نیچر کی چیزیں ہیں، لیکن یہاں سے ہمارا جو نوجوان ہے وہ ان سے دور ہوتا جا رہا ہے۔
آپ گلیوں بازاروں محلوں میں دیکھیں بڑے بڑے اعلیٰ خاندانوں کے بچے آئس اور دیگر نشوں پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کی جو زندگیاں ہیں وہ تباہ برباد ہو رہی ہیں۔ اور یہ تمام جو نشہ آور اشیاء یہ جدید ترین لیبارٹریز میں بنائی جاتی ہیں، ان کا غریب ممالک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امیر ممالک کی طرف سے گفٹ ہے جو غریب ممالک کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس میں جو ارمغان کا باپ ہے وہ کہہ رہا تھا جی جو ہماری طرف سے خریداری کی جاتی تھی ساجد حسن کے بیٹے سے 10 گرام تقریباً 2.5 لاکھ روپے کی ہے، اور اسی طرح دیگر جو نشہ آور اشیاء ہیں وہ اس قدر مہنگی ہیں وہ ہماری ایلیٹ کلاس اس کو استعمال کرتی ہے، وہ کسی نہ کسی چینل سے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں منگوا لیتی ہیں۔ تو ایک تو اداروں کو بھی اپڈیٹ ہونا پڑے گا، جس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور جدید ترین چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے ڈیفینس اور اس طرح کے علاقوں میں ہمارے اداروں کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ جا کے کوئی پکڑ دکڑ کر سکیں یا ان سے پوچھ سکیں کہ آپ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں نوجوانوں کی، یوتھ کی، تو یہ کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو ان کے کلبز بنے ہوئے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں، کیفیٹیریاز ہیں، پھر الیکٹرانک سگریٹس جو فروخت کرتے ہیں ان پر بھی شبہ ہے کہ یہ بھی ان کاروباروں میں ملوث ہیں۔ وہ بھی کیفیٹیریاز بنے ہوئے ہیں مختلف پوش ایریا میں، وہاں پہ ان کی ایکسیس نہیں ہے، یہ کوشش نہیں کرتے وہاں پہ جا کے ان کو پکڑتے نہیں ہیں، تو عام لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے اندر ٹھوک دیتے ہیں اور اپنی منتھلی جو ہے رپورٹ بنا کے اپنے افسران کو راضی کرتے ہیں۔ تو یہ جدید چینلز استعمال کرنے والے تمام ذرائع بند کرنے ہوں گے اور ان کو نوجوان طبقے کو اس فیلڈ میں بھرتی کرنا ہوگا۔ جو آج کل کے نوجوان ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو پب جی، فری فائر اور انٹرنیٹ کی وہ تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، لائیو بیٹھ کے کس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں، تو اگر یہ ان کو سمجھیں گے اور ان چیزوں کو سمجھ بوجھ کر کے ان کی پکڑ دکڑ اور ان کی روک تھام کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔